جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے ہم جماعت تہم کی حصہ غزل کا جو ہے وہ غزل نمبر 4 ہم کر رہے تھے، اور اس کے پہلے 4 اشعار ہم 2 ویڈیوز میں آلریڈی ہم کر چکے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 5 اور 6 کریں گے، جو کہ آخری 2 اشعار ہیں اس غزل کے۔ تو چلتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ شاعرہ کہتی ہیں جی، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ جھیلنا کا معنی ہے برداشت کرنا، کڑی دھوپ کہتے ہیں سخت دھوپ، تیور کہتے ہیں اثرات کو، تارے کہتے ہیں ستاروں کو، خنک چھاؤں سے مراد ٹھنڈی چھاؤں، اور جلنا کا مطلب جلنا ہی ہے۔ اس کا مفہوم بنتا ہے جی کہ جو سخت دھوپ کے اثرات ہنستے ہوئے سہ گئے، وہ لوگ تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جلنے لگے۔ اب دیکھیں، یہاں کڑی دھوپ سے مراد سخت دھوپ لفظی معنی تو بنتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہیں زمانے کے حالات، زمانے کے مصائب، مشکلات، ٹھیک ہے، مسائل۔ تیور سے مراد جو ہے وہ اس کی سختی ہے، اس کے اثرات یا شدید اثرات ہیں۔ تاروں کی خنک چھاؤں میں، اب یہاں تاروں کا لفظ استعمال ہوا ہے اپنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ٹھیک ہے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اپنوں کی جو موجودگی ہے، رشتہ داروں کی جو موجودگی ہے، وہ بالکل چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ دار جو ہے وہ انسان کا سہارا ہوتے ہیں، ان پر انہیں مان ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تاروں کی جو وہ ٹھنڈی چھاؤں سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں تاروں کا لفظ استعارہ استعمال ہوا ہے رشتہ داروں کے لیے، اور خنک چھاؤں کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے ان کی طرف سے کی جانے والی مہربانیوں کا، کرم نوازیوں کا، ٹھیک ہے، ہمدردیوں کا، اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں جو اہم نکات ہیں وہ جھیلنا ہے، کڑی دھوپ خنک چھاؤں میں جلنا۔ مراد کیا ہے کہ جلتا تو انسان دھوپ میں ہے، یا اسے گرمی جو ہے وہ جلاتی ہے، دھوپ جلاتی ہے، لیکن یہاں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کڑی دھوپ میں تو ہنسی خوشی گزارتے رہے زندگی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جلنا شروع کر دیا۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیں، انسان زندگی گزارتا ہے جب دنیا کی، تو مسائل، مشکلات اور مشکلات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی پریشانیاں، مشکلات، یہ اس کا پیچھا کرتی ہیں، انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو اسے اپنے جیسے لوگوں کی طرف سے بھی بہت سے مسائل، پریشانیاں اور مشکلات جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ہر شخص، تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اسے جو ہے وہ ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ حقیقتاً یہی ہے کہ انسان جب اس کو دنیا داروں کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے اگر اسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، اسے کوئی دھوکہ دے، اسے کوئی فریب جو ہے وہ ملے کہیں سے، یعنی کسی غیر شخص، اجنبی شخص کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو، کوئی دھوکہ ہو، کوئی فریب ہو، تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، وہ اس کے دل پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن وہی شخص جو ہے وہ اس کو اگر اپنوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، یا اپنے کسی اس شخص کی طرف سے، اس رشتے کی طرف سے جس پر اسے بہت بھرم ہو، جس پر اسے بہت ناز ہو، جس پر اسے بہت اعتماد ہو، جب اس بندے کی طرف سے، اس رشتے کی طرف سے اسے کوئی تکلیف، یا اسے کوئی رنج، اسے کوئی دھوکہ، کوئی فریب جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ چھلنی کر دیتا ہے، اس پر وہ چلا اٹھتا ہے، اس پر جو ہے وہ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف اور رنج پہنچتا ہے، جس پر وہ چلاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے شاعرہ نے اس میں تاروں کی خنک چھاؤں میں جلنے سے مراد اپنوں کی طرف سے دیے گئے غموں پر تڑپ اٹھنا، اس بات سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ غیروں کی نفرتوں کا گلہ کب ہم نے کیا، اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا کہ سورج کی تپتی دھوپ میں خاموشی سے جل جاؤ، اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ تو شاعرہ کے ساتھ بھی شاید یہی جو ہے وہ تجربہ دہرایا گیا،
اور انہوں نے اپنا وہ زندگی کا تجربہ جو ہے وہ ان الفاظ کی شکل میں ہم سے بیان کیا، ہم سے شیئر کیا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس کا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ تو آخری شعر اب بیٹے غزل کا یہ مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس غزل کے اور بھی اشعار ہوں گے، لہٰذا اس میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ تو آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتی ہیں جی، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ شمع بجھانا مطلب چراغ بجھانا، چراغ گل کر دینا، اور گردش دوراں زمانے کے حالات۔ چال چلنا سے مراد ہے تدبیر کرنا، ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کرنا۔ مفہوم ہے جی کہ مخالفین نے ہمارا ایک راستہ بند کیا تو ہم نے اپنے لیے دوسرا راستہ بنا لیا۔ اہم نکات ہیں: شمع بجھانا، گردش دوراں اور چال چلنا۔ دیکھیں یہاں بھی شاعرہ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ایک اور معاشرتی حقیقت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ لفظی طور پر تو یہی ہے کہ ایک شمع اگر کسی نے، جو کہ شاعرہ نے جلا رکھی تھی، کسی نے وہ ایک شمع، ایک چراغ، ایک موم بتی جو ہے وہ بجھا دی، تو انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور اس طرح کی کوئی 2 3 4 5 جو ہے وہ اور جلا لیں۔ یہاں شمع جلانا سے مراد جو ہے وہ محاورتاً شمع جلانا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ کوئی نیک کام کرنا، کوئی نیکی کرنا، ٹھیک ہے، کوئی راستہ، لوگوں کی بھلائی کا راستہ جو ہے وہ کھول دینا۔ تو یہاں ادا جعفری نے ایک یونیک، ایک منفرد تجربے کو جو ہے وہ اور حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں زندگی میں آپ کو جہاں اپنے ہمدرد، اپنے حمایتی، اپنے طرفدار لوگ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں یا آپ ان کا سامنا کرتے ہیں، تو وہیں پر آپ کو اپنے مخالف کا بھی جو ہے وہ منہ دیکھنا پڑتا ہے، وہیں آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں سبھی لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں، زندگی میں سبھی لوگ آپ کا بھلا چاہنے والے ہوں، بلکہ ان بھلا چاہنے والوں، ان خیر خواہوں کے ساتھ ساتھ مخالف بھی ہوتے ہیں، برا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کے خلاف سازش، چال یا منصوبہ بندی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو شاعرہ نے یہاں ایک حاضر دماغی، ایک حوصلہ مندی، ایک جو ہے وہ عقل مندی اور ایک خوبصورت جو ہے وہ دماغ اور ایک حاضر دماغی کا ثبوت جو ہے وہ یہاں انہوں نے دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ اگرچہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے مخالفین نے، ہمارے برا چاہنے والوں نے ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے سے روکنے کے لیے ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ یہ جو ہے نا کہ ایک شمع بجھائی سے مراد کہ انہوں نے ہمارا ایک راستہ اگر بند کیا، انہوں نے ہمارے راستے میں اگر جو ہے وہ روڑے اٹکائے، سازشیں کی، منصوبہ بندیاں کیں، رکاوٹیں پیدا کیں، یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے، تو ہم بھی بڑے جو ہے وہ بیدار مغز تھے، ہم بھی بڑے چالاک تھے، ہم بھی ان کی چالوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، اور ہم نے ان کی ہر منصوبہ بندی کا جو ہے وہ اپنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا۔ ہم ان کی چالوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے زندہ دلی کے ساتھ، ہم نے دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے اگر ہمارا ایک راستہ بند کیا، ایک ذریعہ ہمارا چھینا، ایک وسیلہ ہمارا ختم کیا، تو ہم نے اپنے لیے اور بہت سے وسائل پیدا کر لیے، ہم نے اپنے لیے اور بہت سے راستے تلاش کر لیے، اور ہم اس طرح ان کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن رہے، بڑھتے رہے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے اس بات کو بڑی خوبصورت لہجے میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ اپنا شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی حسرت ہے زمانے میں سدا یوں ہی رات رہے۔ یہاں سدا کی جگہ یوں ہی کا مطلب لفظ آپ استعمال کریں گے۔ ایک اور لکھ سکتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بیٹے اس غزل کی تشریح
بہت آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے فیڈ بیک سے اور اپنے کمنٹس میں جو ہے وہ لازمی مجھے بتائیے گا، کیونکہ اس آپ کے کمنٹس کی روشنی میں، آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے اس کو لیکچر کو جو ہے وہ مزید بہتر اور اچھا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔